السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کی فضیلت اور اس کے ایک وظیفے کے متعلق آپ سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک وظیفہ اس کا بتائیں گے، اور اس وظیفے کی فضیلت تو ویڈیو کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، بڑا لمبا ویڈیو ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو موٹا موٹی بات جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اس وظیفے کی اور استغفار کی جو تسبیح ہے اس کی فضیلت بہت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو استغفار کی تسبیح پڑھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یعنی اس جگہ سے رزق آئے گا، مال و دولت آئے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی مال و دولت آنے کا امکان تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میری جو ہے سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دے گا، اللہ تعالیٰ وہ ذریعہ بنا دے گا کہ آپ حیرت میں رہ جاؤ گے، کیونکہ استغفار کی جو فضیلت ہے، استغفار کی جو تسبیح ہے، بڑی ہی بابرکت تسبیح ہے، بڑی ہی پاورفل تسبیح ہے۔ اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی تسبیح خود پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے۔ تو ہم امتی بھی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں استغفار کی تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے، گناہوں کے کفارہ کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، اور بھی جو بھی مقصد ہو آپ اس کے لیے جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ استغفار کی جو تسبیح ہے بہت لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے 70 سے 80% لوگ دیکھے جاتے ہیں جو استغفار کی تسبیح کو غلط پڑھتے ہیں۔ وہ میں آپ اس طرف مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں، پھر اپنے وظیفے کی طرف جاؤں گا کہ استغفار کی جو تسبیح ہے لوگ کیا کہتے ہیں، استغفار استغفار استغفار، یا بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہیں استغفار استغفار، اور وہ انگلی پہ گنتے ہیں یا پھر تسبیح کے دانے پہ گنتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو استغفار استغفار اس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، یا استغفار استغفار پڑھتے ہیں یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اصل جو تسبیح ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں کم سے کم، اور اگر استغفر اللہ انگلی پہ گن سکتے ہیں، تسبیح کے دانے پہ گن سکتے ہیں۔ جو استغفار استغفار یا استغفار استغفار پڑھتے ہیں یہ تسبیح نہیں ہے۔ تسبیح جو ہے استغفر اللہ یہ ہے، یا پورا پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار کی ایک تسبیح ہے۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ تسبیح ہے۔ اور اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ اب اللہم اغفر لی کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو، حالانکہ میرا کنٹینٹ نہیں ہے موضوع یہ، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اللہم اغفر لی کی جو تسبیح بندہ پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، فرمایا جاتا ہے کہ جو بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے نا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ وہاں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے بخش دیا۔ اللہم اغفر لی کی تسبیح جب بھی موقع ملے اسے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، نیت کو صاف ہونا ضروری ہے، دل سے کینہ، حسد، بغض وغیرہ کو نکال دے، انانیت کو نکال کر کے دل کو پاک و صاف کر کے جب تنہائی میں بندہ اللہم اغفر لی کہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ عرش اعظم سے جواب دیا کرتا ہے اے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ تو یہ تسبیحات جو ہیں یہ ہے اصل استغفار، یہ ہے اصل استغفار۔ جو استغفار یا استغفار کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے ہم آپ کو اصل
वजीफ़े की तरफ ले जाते हैं। देखिए इस्तग़फ़ार की जो तस्बीह है जिसे सय्यदुल इस्तग़फ़ार भी कहा जाता है, वो तस्बीह का वजीफ़ा हमें करना है और 7 दिन इसका वजीफ़ा करना है। फ़जीलत मैंने आपको बता दी कि अल्लाह ताला वहाँ से मालो दौलत अता करेगा जहाँ आपका वहमो गुमान भी नहीं जाए। तो इसके अलावा भी आप जिस मकसद के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, रोज़ी में बरकत के लिए चाहे तो पढ़ सकते हैं, बीमारी से शिफा के लिए चाहे तो पढ़ सकते हैं। जिस मकसद के लिए भी आपको पढ़ना हो वो मकसद आप अपने ज़हन में हाजिर व नाजिर जान करके इशा की नमाज के बाद आपको 3 मरतबा जो सय्यदुल इस्तग़फ़ार की तस्बीह है वो 3 मरतबा पढ़ना है। और किस तरीके से पढ़ना है, पहले अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है। अव्वल में भी 3 बार दरूद शरीफ, आखिर में भी 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं और जब इसके अलावा भी आप जब चाहें पढ़ सकते हैं, जब आपको मौका हो मुयस्सर आए पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि इशा की नमाज के बाद पढ़ें। तो कौन सी तस्बीह है वो इस्तग़फ़ार की, सय्यदुल इस्तग़फ़ार जिसे कहा जाता है, वो तस्बीह 3 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ। और इस तरीके से आप बावज़ू इशा की नमाज के बाद पढ़ेंगे, बावज़ू रहेंगे। इसके अलावा अगर पढ़ेंगे तो भी बावज़ू आप रहिएगा। आप तस्बीह देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे तस्बीह नज़र आ रहा है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बेज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ये तस्बीह है जिसे सय्यदुल इस्तग़फ़ार भी कहा जाता है। इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा आपको पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी मकसद इरादा आपके ज़हन में ज़रूर रखें, इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।